بادل اچھالتا ہے، وہ جو بادلوں کو سمندروں پہ کشید کرتا ہے اور بطن صدف میں خورشید ڈھالتا ہے، سنگ میں آگ، آگ میں رنگ، رنگ میں روشنی کے امکان رکھنے والے، خاک میں صوت، صوت میں حرف، حرف میں زندگی کے سامان رکھنے والے خدا لم یزل کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ یہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے کہ ایبٹ آباد میں، ہمارے ہزارے میں تعلیمی اداروں کے درمیان ایک مسابقت کی دوڑ شروع ہو گئی ہے، آگے پیچھے اوپر نیچے، وہ بڑا یہ چھوٹا، اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ جس وقت آپ ایک خدمت کے لیے آتے ہیں تو خدمت میں چھوٹے بڑے کا تصور نہیں ہوتا، چھوٹا بڑا تو شاید کچھ اور فیلڈز ہوں گی جن میں یہ سائز میٹر کرتے ہوں گے، چھوٹا ہونا اور بڑا ہونے کا کوئی مقصد ہوگا۔ جب آپ ایک خدمت کی فیلڈ میں آ گئے ہیں، آپ ایک ٹیچر بن گئے ہیں، آپ ایک تعلیمی ادارہ ہے، اس میں چھوٹا بڑا ہونا نہیں ہے، پھر آپ نے ایک اپنے کویسچنیئر کے لیے کام کرنا ہوتا ہے کہ جب آپ سے پوچھا جائے کہ تم نے خدا کی مخلوق کے لیے، اپنے نبی کی امت کے لیے، اپنے ملک کے باسیوں کے لیے کیا کیا، تو آپ کے پاس کچھ تو ہو یہ کہنے کے لیے کہ لارڈ گاڈ آئی ٹرائیڈ، مجھے یہ آتا تھا، میں نے یہ کیا، میرے پاس یہ ریسورسز تھے، یہ میں نے تیری نبی کی امت کے لیے میں نے یہ سارا کچھ مہیا کیا۔ اگر آپ نے ٹیچنگ جیسا ایک مقدس شعبہ اپنے لیے مقرر کیا ہے تو آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اپنا کویسچنیئر سیدھا کرنے کے لیے ایک بڑی واضح راہ کی نشاندہی کر دی گئی ہے کہ آپ نے بچوں کے اندر حلال حرام کی تمیز کے ساتھ ایک اعلیٰ زندگی اور ایک اعلیٰ پروفیشنل لائف کے لیے انہیں تیار کرنا ہے۔ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، ایک بہت ہی چھوٹا سا آپ کا مینڈیٹ ہے کہ آپ نے ان بچوں کو آنے والے دور کے مشکلات سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار کرنا ہے، لیکن حلال اور حرام کی تمیز کے ساتھ، اپنے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے، اپنے ملکی مفاد کو بالا تر رکھتے ہوئے، کم تر رکھیں اپنے مفاد کو، بالا تر رکھیں اپنے ملکی مفاد کو۔ یہ ایک چھوٹا سا مینڈیٹ ہے۔ جس وقت جذبے میں سچائی ہوتی ہے تو آپ کی بات میں تاثیر آتی ہے۔ سمندر کے کنارے ایک درخت اگا تھا، درخت پہ ایک چڑیا کا گھونسلہ تھا، چڑیا نے اس میں بچے دیے، ہوا چلی، ایک بچہ سمندر میں گر گیا، لہریں اسے اٹھا کر ادھر ادھر پھینکنے لگی تو چڑیا اڑی اور سمندر سے مخاطب ہوئی، سمندر سے اس نے کہا کہ میرا بچہ مجھے واپس کر دو ورنہ میں تمہیں پی جاؤں گی اور تمہیں نیست و نابود کر دوں گی۔ سورج ایک لمحے کے لیے اس نے جھرجھری لی اور پھر اس نے اس بچے کو اٹھا کر ساحل پر پھینک دیا، چڑیا نے بچے کو اٹھایا اور اپنے گھونسلے میں واپس لے گئی۔ سورج نیچے ہوا، اس نے سمندر سے کہا تم بڑے ترم خان بنے پھرتے ہو۔ سمندر نے سورج کو جواب دیا کہ میں چڑیا کی دھمکی سے نہیں ڈرا، میں ایک ماں کے عزم سے ڈرا۔ جس وقت ایک شخص کو اپنی حیثیت کا علم ہو جائے اور اس ریزالو کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزار رہا ہو، جب ماں کو اپنے ماں ہونے کا پتہ چل جائے، جب ٹیچر کو اپنے ٹیچر ہونے کا پتہ چل جائے اور اسے اس مقام کا پتہ چل جائے کہ جب ٹیچر کہتا ہے کہ سارا مہینہ دکھ سہے 20,000 کے لیے، جب اس کے ذہن میں یہ والا تصور آ جائے، جب وہ اپنی خدمات کو پیسوں کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے دیکھنے لگ جائے اور یہی اس کا پرائمری ایم ہو۔ پیسوں کی ایک اہمیت ہے لیکن وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ اپنے مقام پر ہے۔ جو پہلا مقام ہے وہ کیا ہے، جب وہ سمجھنا شروع ہوتا ہے تو پھر اس وقت چڑیا نہیں رہتی، وہ ماں بن جاتی ہے، وہ ٹیچر پھر ایک ٹیچر نہیں رہتا، وہ ایک ریفارمر بن جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ سے جو بچے نکلتے ہیں انہیں پھر اپنا سبجیکٹ بھی آتا ہوتا ہے، انہیں اچھائی برائی کا بھی علم ہوتا ہے، انہیں اپنے ملک کی مفاد بھی عزیز ہوتے ہیں، انہیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں کن لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں،
میرے ہونے نہ ہونے سے کون سی امت پہ فرق پڑتا ہے؟